ابو داود شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ پڑوسی سے بہت تنگ ہوں، ہمسایہ سے بہت تنگ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین کی، چلا گیا، لیکن اس کی اذیت بڑھتی گئی۔ پھر یہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ پریشان ہوں، ہمسائے کی وجہ سے پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے صبر کرنے کے باوجود بھی اس نے تجھے معاف نہیں کیا، چھوڑا نہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے صبر کو میری کمزوری سمجھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تدبیر بتائی، حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ فرمایا کہ تو اپنے گھر کا سامان باہر نکال کے اپنے دروازے کے اوپر رکھ دے، یعنی دروازے سے باہر نکال کے رکھ دے۔ جب آنے جانے والا کوئی تجھ سے پوچھے، اور پوچھتا ہے بندہ اور پوچھیں گے کہ سامان کیوں باہر کیا ہوا ہے، تو کہہ دینا کہ پڑوسی کی ایذا کی وجہ سے سامان باہر میں نے رکھ دیا ہے، اس نے ایسا کیا۔ اب آنے جانے والا صحابی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ ہاں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان باہر رکھنے کا حکم دیا، اس نے سامان باہر رکھ دیا۔ اب ہر آنے جانے والا پوچھتا ہے بھائی باہر کیوں بیٹھے ہو، سامان تیرا باہر کیوں پڑا ہے؟ کہ یار کیا کروں، یہ ہمسایہ جو ہے اس کی ایذا رسانی سے پریشان تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا، حضور نے مجھے صبر کی تلقین کی، میرے صبر کو یہ کمزوری سمجھتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، اب تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، ایسا کیا۔ صحابہ کا زمانہ، نبی علیہ السلام کا زمانہ، سب نے اس کو ملامت کیا، خیال نہیں آتا ہمسائے کے ساتھ ایسا معاملہ۔ وہ جو آتا تھا اس کو ملامت کرتا تھا، جو آتا تھا اس کے اس عمل کو اچھا نہ سمجھتا تھا ہمسائے کے، اور اس کے ساتھ ہمدردیاں جتا رہے تھے۔ اس تک خبر پہنچی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ وہ بھاگا آیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے، سامان اندر رکھوایا، کہا کہ میری معذرت ہے، میں پھر ایسا نہیں کروں گا۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں میرے خیال میں پرانا واقعہ میں نے پڑھا، اس میں یہی لکھا تھا کہ حضرت نے کسی سے خربوزے خریدے، اب خربوزے خرید لیے، کہ پوچھا کہ کیسے ہیں، کہا زبردست ہیں۔ اب خربوزے کچھ زیادہ مقدار میں لے لیے، تو جب حضرت نے ان کو کاٹا تو وہ سارے پھیکے، سارے خراب، یعنی جتنوں کو کاٹا۔ اس کے پاس گیا، بھئی تو نے مجھے اچھا خاصا ریٹ بھی بتایا ہے اور میں نے تجھے قیمت بھی دے دی ہے اور تجھ سے پوچھا بھی ہے، تو نے کہا کہ بہترین ہے، یہ تو سارا خراب ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا جا مولوی جا، ہم کیا کریں؟ حضرت نے اس کو کہا کہ بھائی میرا نقصان ہے، آپ اس کو لے لو، کچھ بچے ہوئے آپ جیسے کرنا کر دینا۔ کیا کہ نہیں ہوتا، جاؤ۔ حضرت نے وہیں پر کپڑا بچھا لیا اور ان کو کاٹا، سب کو۔ جو بھی اس دکان والے کے پاس آتا نا کہ خربوزہ لینا ہے، حضرت اس کو کہتے آؤ بھائی چکھو، یہاں سے خریدو، وہاں سے، یہ وہی خربوزے ہیں، چکھو یہاں سے مفت میں، خریدو وہاں سے۔ اب جو آتا چکھتا پھیکا وہ چلا جاتا، جو آتا اس کو چکھتا وہ پھیکا ہوتا تھا خربوزہ، اور وہ چلا جاتا تھا۔ اس نے کہا حضرت سارے کے سارے باپ مجھے دے دو، پیسے اپنے لے جاؤ، میرے لیے تو آپ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو جو بندہ ایسا ہو اس کے ساتھ ایسا ہونا ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنی ایذا پہ پہلے تو صبر، اور اگر ایذا بڑھ جائے تو مخالف کے لیے تدبیر اختیار کرنا۔ ایسی تدبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ پڑوسی کی ایذا سے بچنے کی یہ تدبیر ہے۔